اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر ہاتھ میں کوئی نجس چیز لگی ہوئی ہے اور کوئی زبان سے اس کو چاٹ لے 2-3 دفعہ تو کیا پاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو اب چند باتیں ہیں۔ اگر وہ نجس چیز ہے تو ضرور حرام ہے، اگر حرام ہے تو حرام کا چاٹنا بھی حرام ہوگا، جیسے شراب کا قطرہ یا پیشاب کا قطرہ حرام ہے نا۔ اب اگر کوئی چاٹ لیتا ہے، فرض کیجیے جیسے خون، بعض لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے چاٹ لینا، اب اس کے ہاتھ میں رکھ کے کٹ گیا فوراً چاٹ لیتے، ایسا میں نے دیکھا ہے۔ تو فرض کیجیے کہ ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ پہ کوئی نجاست لگ گئی، اب اس نے 2-3 دفعہ یا ایک ہاتھ کو چاٹ لیا۔ اب اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر نجاست حرام ہے تو چاٹنا بھی حرام ہے، لیکن اب اس نے چاٹ ہی لیا تو ہاتھ کا وہ حصہ جس پہ نجاست لگی ہوئی تھی وہ پاک ہوا یا نہیں ہوا، یہ ایک سوال پیدا ہو گیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جگہ پھر بھی ناپاک رہی، یعنی اس نے 3 دفعہ چاٹ لیا، حرام کام کیا، بحث اس سے نہیں ہے، بحث تو یہ ہے اس نے حرام کیا، مگر سوال یہ ہے کہ جگہ اس کے ہاتھ کی پاک ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جگہ پاک ہو گئی، لیکن اس پر یہ اعتراض کر دینا کہ ان کے نزدیک ہاتھ پہ اگر نجاست لگ گئی ہے تو چاٹ کر پاک کرنا ہاتھ کو جائز ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تیسری بات ہے اور یہ قول بالکل غلط ہے۔ یعنی فرض کیجئے کہ کوئی ایسی نجاست لگ گئی جو سراسر حرام ہے، اور اس کی مثال میں دے چکا ہوں، شراب کا قطرہ یا پیشاب کا قطرہ۔ اب ایک آدمی نے اس کو چاٹ لیا، تو ظاہر ہے شراب کو چاٹنا وہ بھی حرام ہے اور پیشاب کو چاٹنا بھی حرام ہے، تو اس نے تو یہ حرام کام کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ چاٹ تو وہ چکا ہے، اب جگہ ہاتھ کی جہاں پر نجاست لگی ہوئی تھی وہ پاک ہے یا پاک نہیں ہوئی، یا پاک ہو گئی یا پاک نہیں ہوئی، یہی 2 صورتیں ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ تو ایک گروہ کہتا ہے کہ 10 دفعہ بھی چاٹ لینا تو وہ جگہ پاک نہیں ہوتی، وہ ناپاک ہی رہتی ہے، اس کو پانی سے ہی دھونا پڑے گا پاک کرنے کے لیے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے پاک ہو گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے حلال کام کیا، حرام کام کیا۔ اب آپ بتائیے کہ اس میں آپ کا موقف کیا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں وہ جگہ پاک ہو گئی تو اس کا اندر یہ ہوا کہ آپ نے اگر زبان دھو لی چاٹنے کے بعد تو ہاتھ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کے نزدیک یہ ناپاک ہے، پاک نہیں ہوا تو زبان آپ نے دھو لی تو ہاتھ بھی دھوئیں گے، یہ ہے بحث۔ لیکن اگر لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کیا ہے کہ ہاتھ پہ اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو زبان سے 3 دفعہ چاٹنا جائز ہو گیا تاکہ وہ پاک ہو جائے، یہ سراسر غلط ہے۔ تو دیکھیے کہ کسی کا اوپر اعتراض کرنے سے پہلے اس کا موقف سمجھ لینا چاہیے، لیکن ہمارے وہاں تو یہ ہو گیا ہے کہ ہر وہ بات جو کہ اس نے نہیں کہی ہوتی یا بحث کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کوئی اور بات کر دیتے، تو اس کا اب کیا جواب دیا جائے سوائے اس کے کہ لا علمی بھی بہت بڑی عیب ہے، اور بعض دفعہ لا علمی سے بڑا عیب باوجود علم کے جھوٹ بولنا ہے۔ امید کر، اور یہ انسانوں میں بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں نا، لا علمی میں یعنی جہل بسیط اور جہل مرکب سے بڑھ کر ہے کہ باوجود علم کے لوگوں کو دھوکہ دیا جائے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے انسان کے لیے۔ والسلام تمت۔